ویلکم بیک ناظرین، میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ آپ سب کے درمیان موجود ہوں۔ بریک سے جانے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں خدا کے بندہ کے ساتھ ہو رہی تھی، زکئی کی زندگی پر، زکئی کے ایمان پر، زکئی کے توکل پر، زکئی کے بھروسے پر، زکئی کے یقین پر، زکئی کے اعتقاد پر۔ ناظرین، ایمان ہی ہے جو ہمیں بحال کرتا ہے، ایمان ہی ہے جو ہمیں مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا باپ سے ملا دیتا ہے، اور اس ایمان کی تقویت میں پھر ہم بڑھتے ہیں، پھولتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، زمین پر سرفرازی پاتے ہیں، اور ایمان ہی کی بدولت ہم نجات یافتہ ہوتے ہیں، معجزات کو دیکھتے ہیں، خدا کے عجائب کو دیکھتے ہیں، قدرت کو دیکھتے ہیں۔ پاسٹر جی ویلکم اگین، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں چاہتا ہوں بتائیں، اس خوبصورت آیت میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے، کن کو یسوع ناصری ڈھونڈنے آئے ہیں؟ جی پاس صاحب، پہلے تو میں بات کروں گا باغ عدن سے۔ خدا نے آدم کو بنایا، اور آدم کو بنانے کے بعد خدا کی آدم کے ساتھ رفاقت تھی۔ خدا بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ٹھنڈے وقت میں آدم کے پاس آتا اور آدم کے پاس آ کر اس سے گفتگو کرتا، اس کے ساتھ خدا رفاقت رکھتا، اس کے ساتھ گفتگو کرتا، یعنی کہ خدا کا اور آدم کا آپس میں پیار تھا، خدا کی اور آدم کی آپس میں محبت تھی، میل جول تھا۔ اور پھر خدا نے آدم سے ایک حکم بھی کہا کہ تو درخت کے جتنے بھی یہ باغ کے اندر درخت ہیں ان کا پھل بے روک ٹوک تو کھا سکتا ہے، لیکن جو باغ کے درمیان لگایا گیا درخت ہے اس کا پھل تو نہ کھانا۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں، بائبل مقدس اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ آدم نے وہ گناہ کیا، اور جب آدم نے وہ گناہ کیا تو آدم کی اور خدا کی جدائی پڑ گئی، اور یوں آدم خدا سے دور چلا گیا، یوں آدم کے درمیان اور خدا کے درمیان دراڑ پڑ گئی، اور یہی جدائی جو ہے وہ خدا سے اور آدم سے ایک دوسرے کو دور لے گئی۔ اور اسی جدائی کو دور کرنے کے لیے، اسی جدائی کو، اسی فاصلے کو مٹانے کے لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے، پیارے بیٹے یسوع مسیح کو اس زمین پر بھیجا، تاکہ انسان جو خدا سے دور چلا گیا ہے وہ پھر سے خدا کے پاس آ جائے۔ اور یسوع مسیح جب اس زمین پر آئے تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ یہ کھوئے ہوئے کون تھے؟ یہ کھوئے ہوئے انسان ہی تھے جو خدا سے دور چلے گئے تھے۔ اور پاسٹر جی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے باغ عدن کی، اور جب آپ دیکھتے ہیں اس زمین کے پہلے انسان کی بابت نگاہ کرتے ہیں تو خدا نے اسے اپنی شکل و شبیہ بخش دی، کسی اور کے نہیں دی، اپنی شکل و شبیہ انسان کو دی۔ اس کا مطلب ہے خدا کی شکل و شبیہ پاک ہے، خدا نے پاک شکل و شبیہ انسان کو دی تاکہ زمین پر وہ پاک حالت میں رہے، خدا کی فرما برداری میں رہے، خدا کے حکام کے اندر رہے اور سرفراز ہو۔ اور جب حکم عدولی ہوئی، نافرمانی ہوئی، جس طرح آپ بتا رہے ہیں، تو خدا ناراض ہوا انسان سے۔ نافرمانی کے عوض یہ نافرمانی گناہ تھا، خدا کا حکم توڑا انہوں نے۔ تو ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، جب میں پیدائش کی کتاب پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ خدا کو پسند نہیں آئی نافرمانی آدم اور حوا کی، خدا ان سے ناراض ہوا، جدائی کی دیوار کھڑی ہوئی۔ مگر جب آپ ان کی اولاد پر نگاہ کرتے ہیں تو خدا نے ہابل اور قائن کو اپنے حضور آنے کا، ہدیہ لانے کا موقع دیا۔ اس کا مطلب یہ خدا ان سے ناراض ہوا، مگر ان کو خدا نے موقع دیا کہ میری حضوری میں آئے۔ تو جب بھائی نے بھائی کو مارا تو لکھا ہے کلام مقدس کے اندر خدا غضبناک ہوا، غصے کی انتہا نہ رہی۔ تو پھر چونکہ انسان بڑھ رہے تھے زمین پر، تو زمین پر گناہ پھر رکا نہیں، گناہ پھیلتا
پھیلتا گیا. تو پھر جب ہم عہد عتیق کو دیکھتے ہیں تو خدا نے مقدس یسایہ سے کہا کہ بتا دے اب قوم کو، کیونکہ اس لیے میں نے ایک بیٹا بخش دیا. جی کہ اب ابن آدم میں نے بخش دیا، جس کی بابت آپ بات کر رہے ہیں. اب وہ شخصیت خدا نے کہا مقدس یسایہ کو بتا قوم کو، ابن آدم میں نے بخش دیا ہے. اور آگے اس کی صفات بھی لکھی ہیں. میں چاہتا ہوں بتائیں ناظرین کو، ابن آدم جب بخش دیا تو خدا نے یسایہ سے اس کی صفات بھی کہی. وہ ذرا آپ شیئر کریں ناظرین کے ساتھ. جی پاسٹر صاحب، یسایہ کی کتاب جو ہے اس کے اندر ابن آدم کی بے شمار صفات جو ہیں وہ موجود ہیں، کیونکہ یسایہ کی کتاب کو پرانے عہد نامہ کی انجیل بھی کہا جاتا ہے، اور انجیل کا مطلب ہے خوشخبری. تو اسی کتاب کے اندر جو ہے وہ ابن آدم کی اتنی صفات ہیں کہ میں بیان کرنا چاہوں تو بیان نہیں کر سکتا. تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے یسایہ کی کتاب کے اندر کہ خدا نے جو ہے ہمیں ایک بیٹا بخشا، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یعنی کہ ابن آدم کے اندر حلیمی، ابن آدم کے اندر عاجزی، ابن آدم کے اندر فروتنی، اور پھر سلامتی کا پیغام، لڑائی جھگڑے کا نہیں، اور سلامتی کا پیغام خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں لے کر آئے. وہ جو گناہ کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، یسوع مسیح ان کو ڈھونڈنے آئے. وہ جو نشے کے اندر ہیں، وہ جو گناہوں کی دلدل کے اندر ہیں، وہ جن کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے، وہ ابن آدم کے پاس آ جائیں، کیونکہ ابن آدم نے کہا ہے کہ میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں. اگر ہم گناہوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گناہوں سے مخلصی پانا چاہتے ہیں، اور اگر ہم اپنی بیماریوں اور پریشانیوں سے بھی مخلصی پانا چاہتے ہیں، چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو پھر ابن آدم کے پاس آ جائیں، کیونکہ ابن آدم کے قدموں میں ہمیشہ کی زندگی ہے. اس لیے ابن آدم کے پاس آنا ہمارے لیے ضروری ہے. جی بالکل پاسٹر جی. اور جیسا کہ ہم اس شخصیت کی بات کر رہے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خدا بندوں کا خدا ہے. ناظرین، جب وہ زمین پر موجود تھے، خداوند یسوع ناصری جب زمین پر تھا تو العلانیہ ایک اعلان کیا اور کہا، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ. اس کا مطلب ہے اس نے العلانیہ کہا، اے گناہگاروں میرے پاس آؤ، اے زناکاروں میرے پاس آؤ، اے بدکرداروں میرے پاس آؤ، گناہ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، بت پرستوں میرے پاس آؤ، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے. اس نے دعوت دیا کر. اور جب ہم مقدس یوحنا کی انجیل پر نگاہ کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت ایک آیت ہے، لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اکلوتا بیٹا ابن آدم بخش دیا، تاکہ جو کوئی کھو گئے ہیں، جو کوئی اس پر ایمان لائے، ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یسوع ناصری نے زکریا سے کہا، آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے. عزیزو، خداوند یہوہ الہیم خدا، اس کا بیٹا یسوع مسیح آپ کو بھی نجات دینا چاہتا ہے. یسوع مسیح نے کہا، میں جاتا ہوں تمہارے لیے مکان تیار کرتا ہوں. وہ کن کے لیے مکان تیار کر رہا ہے؟ ایمانداروں کے لیے، راست بازوں کے لیے، صادقوں کے لیے. اب صادق ہے کون؟ راست باز ہیں کون؟ ایماندار ہیں کون؟ لکھا ہے جتنوں نے اس کو قبول کیا، خداوند یسوع مسیح نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا. فرزند بیٹے اور بیٹیاں، جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ ایماندار ہیں، وہ صادق ہیں. عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں راست بازوں کے لیے نہیں، گناہگاروں کے لیے آیا ہوں. وہ سارے گناہگاروں کو ڈھونڈنے کے لیے آئے، تاکہ گناہگار آئیں،
ایمان لائیں، نجات پائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ اگر آج آپ بدی کے اندر ہیں، آج آپ گناہ کے اندر ہیں، آج آپ زناکاری کے اندر ہیں، آج آپ حرام کاری کے اندر ہیں، آج آپ شراب نوشی کے اندر ہیں، آج آپ منشیات فروشی کے اندر ہیں، آج آپ بت پرستی کے اندر ہیں، آج آپ خدا کی حکم عدولی کے اندر ہیں، آپ کو دعوت ہے، خداوند یسوع مسیح پر نظر کریں، اس پر ایمان کی تقویت کو بڑھائیں، اس پر توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ عزیزو، جس گھر میں یسوع آ جاتا ہے وہ گھر پہلے جیسا نہیں رہتا۔ زکئی پہلے ناحق لینے والا تھا، جب یسوع ناصری اس گھر میں آیا تو اس نے کہا جس سے میں نے ناحق لیا دگنا دوں گا۔ آج خداوند یسوع مسیح آپ کے گھر آنا چاہتا ہے، آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے، آپ کے بدن میں آنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کو خوشحالی دینا چاہتا ہے، ترقی دینا چاہتا ہے، برکت دینا چاہتا ہے، اور اس زمین پر آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ مگر وہ آپ کے گناہ کو نہیں پسند کرتا، آپ کی بدی کو نہیں پسند کرتا۔ آج وقت ہے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں، اپنی بدیوں کا اقرار کر لیں، زناکاریوں کا اقرار کریں۔ آئیں، میں چاہتا ہوں آپ سب کے لیے دعا کرنا۔ آسمانی باپ، یسوع نام میں خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے۔ باپ، دعا کرتا ہوں یسوع مسیح کے وسیلہ سے جتنے بھائی بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں خداوند، جو آج اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اپنی بدیوں کا اقرار کر رہے ہیں، اپنی زناکاریوں کا اقرار کر رہے ہیں، جو خداوند شراب نوشی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، جو خداوند بری صحبتوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، آج اے باپ دعا کرتا ہوں ایک ایک کو چھو لے، سر سے لے کے پاؤں تک چھو۔ خداوند ان کو تقویت بخش دے، ایمان کا توکل بخش دے، بھروسہ بخش دے، تاکہ تجھ پر ایمان رکھیں، ایمان میں قائم رہیں، اپنی پرانی گناہ آلودہ زندگی سے توبہ کریں، اور خداوند نجات یافتہ تیرے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہو جائیں۔ خداوند دعا کرتا ہوں اے باپ، جتنے بھائی بہن آج اقرار کر رہے ہیں بخش دے، خداوند یہ نجات یافتہ ہوں، ایمان دار کی زندگی بسر کریں، اور ان کے وسیلہ سے ان کے گھرانے بھی نجات پائیں۔ اے باپ، دعا کرتا ہوں تمام ان بھائی بہنوں کے لیے جنہوں نے ہوشیانہ ٹیلی ویژن پر دعائیہ درخواستیں بھیجی ہیں۔ خداوند تو ایک ایک کی درخواست کو جانتا ہے۔ اے باپ، اپنے دائنے ہاتھ کو بڑھانا، اپنے چہروں کو ان پر جلوہ گر فرمانا، آسمان کے دریچے کھول کر اپنے جلال کو ظاہر کرنا، اپنی قدرت کو ظاہر کرنا، اور ان کی خداوند درخواستوں کے مطابق، ان کی منت کے مطابق خداوند اپنی مٹھی کھول کر ان کو اسودہ کرنا۔ اے باپ، ہوشیانہ ٹیلی ویژن کے لیے، ان کے اونر ڈیوڈ ڈین کے لیے صحت یابی، تندرستی، عمر کی درازی کی دعا کرتا ہوں۔ اپنے بزرگ ڈاکٹر امرت لال دین کے لیے صحت یابی، تندرستی، عمر کی درازی مانگتا ہوں۔ ان کی اہلیہ کے لیے سسٹر نسرین مرسی کے لیے صحت یابی، تندرستی، عمر کی درازی مانگتا ہوں۔ اور اے باپ، دعا کرتا ہوں اس خاندان کو انجیل کے پیغام کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے اور کثرت کے ساتھ پوری دنیا میں استعمال کر۔ خداوند دعا کرتا ہوں ہوشیانہ ٹیلی ویژن کی ساری میڈیا ٹیم پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ اے باپ، ملک پاکستان کی امن سلامتی کے لیے، پاک افواج کے لیے، عدلیہ پاکستان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اس سے پیشتر کہ آپ سے اجازت لوں، میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم خدمت کر رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے اور موقع ہے خدمت کرنے کا۔ یوٹیوب پر جائیں، سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، میری آپ سب سے گزارش ہے جتنے آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ ہیں ان میں شیئر کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اپنے رشتہ داروں کو شیئر کریں، اپنے فیملی میمبرز کو شیئر کریں، تاکہ جو برکت ہم خدا سے لے رہے ہیں کلام سنا کر، وہ آپ بھی خدا سے برکت لیں، لوگوں کو یہ کلام پہنچا کر۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ انڈرائیڈ موبائل استعمال کرتے ہیں تو ابھی پلے سٹور میں جائیں اور ہوشیانہ ٹی وی کے ایپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کریں، تاکہ جب آپ گھر کے اندر موجود نہیں ہیں، ٹی وی تک آپ کی رسائی نہیں ہے، آپ بآسانی موبائل
کے تھرو ہوشیانہ ٹیلی ویژن سے جڑے رہ سکتے ہیں اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکات کو لے سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔